رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک آخری عشرہ، آخری 4 دن، اور بہار قرآن کی طرف سے یہ آخری نشریات۔ بہار رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے بہار دانش اور بہار عقیدت کے سیمی فائنلز ہوں گے، لیکن بہار قرآن کے لیے کی طرف سے یہ آخری نشریات۔ ہمارے ساتھ معزز اور وکیل صاحب موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آخری نشریات میں ان کا بھی اور تمام معزز علماء کرام جو اس بہار قرآن کے سیشنز میں آتے رہے اور آپ کے ساتھ آئے قرآن پر گفتگو کرتے رہے، ان کا شکر گزار ہوں۔ گرین آئلینڈ پروڈکشن ہب کی جانب سے میں آغاز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ تکاثر کی آخری آیت پر اس آخری نشریات میں گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اذان گرامی، ہماری گفتگو سورہ تکاثر کے ذیل میں شروع ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ اس مختصر سورہ سے متعلقہ بہت ہی مختصر وضاحتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں، آج اس کا یہ آخری دور ہے، آخری نشست ہے۔ اذان گرامی، ہماری گفتگو کل یقین کے حوالے سے تھوڑی سی آگے بڑھی تھی، اور پروردگار عالم کے اس کلام میں جس انداز سے خداوند متعال یہ علم الیقین سے متعلقہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یہ علم رکھتے، یقین کا علم رکھتے، لترون الجحیم، تو تم یقیناً دیکھو گے اس جحیم کو، اس آگ کو۔ اور عقیدہ قیامت کے اثرات سے متعلق کل بات ہوئی۔ اس سے فوراً بعد پروردگار کہتا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر ان قریب تم دیکھو گے، یقیناً تم دیکھو گے اپنی آنکھ سے اس یقین کے ساتھ اس کیفیت کو۔ اور یہ آخرت کا مرحلہ کہ جسے ہر انسان کو وہاں پہنچنا بھی ہے اور اس سے متعلقہ انسان کو تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری آیت مبارکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا اس نعمت کے بارے میں۔ اذان گرامی، اب تک جو ہماری بات ہوئی کہ انسان کثرت پہ فخر کرتا ہے، جس کثرت پہ فخر کرنے کو معیوب سمجھا گیا، برا سمجھا گیا، جو کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔ اگر آخرت سے غافل نہ کرے تو پھر بھی مباحات کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن آخرت سے غافل کرنے والی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر قیامت کے میدان میں جو پروردگار کا عذاب ہے، یعنی جحیم، یعنی آگ کا عذاب، یعنی جہنم، مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بس اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر تیاری کرنی چاہیے۔ کل جو یقین سے متعلقہ بات ہوئی، اس سے متعلقہ ایک روایت بھی موجود ہے، بلکہ کئی روایات ہیں کہ خود یہ یقین کی کیفیت ہے کیا، اور یہ یقین جو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْئًا أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ، لوگوں کے درمیان یہ جو نعمت یقین ہے یہ کم ترین حصہ ہے جو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا گیا، یعنی ہر ایک انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس یقین کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکے۔ بس اسی طریقے سے جو اہل بیت کی روایات میں وارد ہوا کہ یقین کا مرحلہ ہے کون سا کہ جس مرحلے پر پہنچنا ہے، تو فرمایا گیا ایمان کا مرحلہ اسلام کے بعد آتا ہے۔ میں احادیث کے خلاصے پیش کر رہا ہوں جو یقیناً موجود ہیں کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر۔ فرمایا گیا ایمان کا مرحلہ ہے جو اسلام کے بعد آتا ہے، یعنی پہلا اسلام کا مرحلہ، پھر ایمان کا مرحلہ، پھر فرمایا گیا کہ تقویٰ کا مرحلہ آتا ہے ایمان کے بعد،
یعنی ایمان کے بعد اب جو سٹیپ آئے گا، اگلا درجہ آئے گا، وہ تقوی کا درجہ ہے۔ تقوی کے بعد جو چوتھا درجہ آتا ہے وہ آتا ہے یقین کا۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ بس یہ درجات ہیں کہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے، معرفت الہی کے ان منازل کو طے کر سکتا ہے اور ان درجات تک پہنچ سکتا ہے، اگر اس پر محنت کرے، اگر اس کی طرف گامزن ہو۔ اور پھر فرمایا گیا اس یقین سے متعلقہ ہی کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا یقین ہے، اس کی ایک تفصیل طویل روایت ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو یقین سے متعلقہ فرمایا گیا، من صحت الیقین یقین المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط اللہ، کہ انسان جب یقین پہ پہنچتا ہے نا تو کم سے کم یہ ہوتا ہے، اس کا درجہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم جس نے اسے پیدا کیا اس کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اپنے پروردگار کو ناراض کر دے۔ یہ یقین کا ایک مرحلہ ذکر کیا گیا، لوگوں کی خاطر، یعنی لوگ خوش ہو رہے ہیں، فی الحال مثال کے طور پہ فائدہ مل رہا ہے، فی الحال مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو لکھا، اس کی تشریحات میں جو بیان کیا، اس کا خلاصہ کہ جب انسان دنیا میں کسی چیز کو چاہتا ہے اور نہ امر بالمعروف کی طرف جاتا ہے، نہ نہی عن المنکر کی طرف جاتا ہے، نہ اور چاہتا ہے کہ یہ جو موجودہ چیزیں ہیں یہ مجھے مل جائیں، یہ جو سامنے آنے والی نعمتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں وہ مل جائیں، چاہے خدا ناراض ہو جائے، یہ یقین کے منافی ہے۔ اس کا مطلب اسے یقین کے اس مرتبے تک پہنچا ہی نہیں۔ بس عزیزان گرامی، میں ظاہر ہے کہ اختصار کے ساتھ آج گفتگو کر رہا ہوں اور بات کو مکمل بھی کرنا ہے۔ یہ جو کثرت طلبی، جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی کہ بہت زیادہ کوانٹٹی کی طرف جانا اور اس پر فخر کرنا جو اسے آخرت سے غافل کر دے، یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک وہ پہلو بھی ہے کہ جس انداز سے امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کیوں ان چیزوں میں مبتلا ہوتا اور کیوں ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا، ایک سائیکولوجیکل پہلو کی طرف امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلۃ وجدها فی نفسہ، کوئی انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا کسی چیز کو ظاہر کرنے کی، فخر کرنے کی، اور یہ جو فخر کی کیفیت انسان ظاہر کرتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر نقص، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی ذلت اس کے نفس میں موجود ہوتی ہے، جس کو چھپانے کے لیے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا، میری فلاں چیز، میرے پاس اتنی کوانٹٹی، میرا یہ فخر و مباحت انسان اسی وقت کرتا ہے جب کسی کمی کا انسان احساس کرتا ہے، اور جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اور واقعاً وہ اس چیز کا حامل ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کے فخر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے وہ خود بخود نظر آ جاتا ہے۔ بس یہ کیفیت تھی کہ جس کی طرف امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو، ان روایات کو بیان کر رہا ہوں، لیکن خلاصے کے طور پر چونکہ الفاظ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ہیں، فرمایا یہ گیا کہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف جو فخر انسان کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، جو انسانوں کے بارے میں ڈر کا اظہار کیا، ایک کا فقر کا خوف ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، برباد کر دے گا، دوسرا یہ طلب الفخر ہے، یعنی میں بڑا، میں ایسا، میرے پاس یہ، میرے پاس اتنا، یہ جو فخر کی کیفیت ہے نا، یہ انسان جو چاہتا ہے یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کھل کر نظر آتی ہیں کہ جو عملی میدان میں انسان کی کیفیت ہے، اور زیادہ سے زیادہ انسان چاہتا بس یہی ہے کہ کوانٹٹی، فخر، میری مشہوری، میری عزت، میرا مثال کے طور پہ وقار، میرا سب کچھ، اور میں بس دوسروں کے اوپر چھا جاؤں، غالب آ جاؤں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کنیکٹ ہوتی ہیں انہی چیزوں کے ساتھ کہ جہاں سورہ تکاثر کے اندر پروردگار بیان کرتا ہے۔ آخری بات فرمایا گیا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ اب وہ نعمت سے متعلق سوال کون سی نعمتوں کا سوال؟ یقیناً خدا کرے گا سوال، کون سی نعمتوں کا سوال کرے گا؟ تو روایات میں یہ جملہ وارد ہوا، اور ایک نہیں کئی روایات ہیں کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ
وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو بعض لوگوں کے سوال کیا گیا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد کھانا پینا ہے، اس سے مراد فلاں چیزیں ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ ولایت اور وہ محبت مراد ہے، وہ حق مراد ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی صورت میں پروردگار عالم نے انسان کو یہ سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے۔ بس ولایت آل محمد یعنی اہل بیت علیہ السلام، یعنی رسول آل رسول کا گھرانہ، یہ وہ حق ہے کہ جس کا خداوند متعال سوال کرے گا۔ اور جو دیگر روایات بھی نظر آتی ہیں کہ ان کی محبت کا، ان کی ولایت کا سوال یقیناً پروردگار عالم کرے گا، اور اسی پر انسان کے نجات کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی ولایت پر قائم اور دائم قرار دے، اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرما، اسی پر قیامت میں محشور ہونا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہر رحمت بہر رحمت